بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، یہ بات چل رہی تھی کہ ذکر اللہ کا مقصد غیر اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر خالص اللہ کی ذات سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے. کشف، کرامات، اس طرح کی چیزیں اہل حقیقت کے نزدیک ذکر اللہ کا مقصد نہیں ہے. اللہ سے تعلق کو قائم کرنا، اللہ کو اپنا محبوب بنانا، خود اللہ کا محبوب بننا اور محبوب بننے کی بنیاد پر حسن خاتمے کا حاصل ہونا، عذاب قبر سے بچنا، میدان محشر کی رسوائی سے محفوظ رہنا اور اللہ کی جنت میں جگہ پانا ہے. اس لیے کہ جو اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کرے گا. بتایا تھا کہ اس کی پہلی بنیاد ہے باوضو رہنا. بتایا تھا کہ باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے تیمم کر دے، پھر جب موقع ہو وضو کرے. اور وضو کو ہتھیار بنایا تھا نبی کریم علیہ السلام نے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہتھیار سے آدمی اپنے دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح باوضو انسان اپنے دشمن شیطان کے وسوسوں سے، گناہوں سے، اعمال غیر صالحہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی ظاہری جسم کی طہارت، اس کی روح، اس کے قلب کی طہارت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. دوسری چیز جس کو صوفیہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں دوسری چیز ہے جو آدمی کو ذکر کے مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، بہت مضبوط، وہ ہے بھوکا رہنا، جو بڑا مشکل مسئلہ ہے.
جس کی تشریح کرتے ہیں کہ روزے رکھنا صرف رمضان ہی میں نہیں، یہ روزہ تو ذکر کرنے والے، ذکر نہ کرنے والے سب کے لیے فرض ہے۔ جو آدمی ذکر اللہ کرتا ہے اور ذکر کے مقصد کی طرف رواں دواں ہے، حصول مقصد کی طرف چل رہا ہے، یعنی دنیا سے اپنے رشتے کو توڑ کر دنیا کو پیدا کرنے والے سے رشتے کو جوڑنا، اس کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے چاہیے، بھوکا رہنا چاہیے، یہ مطلب۔ اس لیے کہ ساری مصیبتیں آدمی کو، تمام وساوس، گناہ آدمی کو سوچتا ہے تو اسی وقت سوچتے ہیں جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پیٹ خالی ہے، پتھر بندھا ہوا ہے، تو کہاں دنیا کی رنگرنیاں اور کہاں گناہ؟ اس لیے ارباب تصوف اور مشائخ بڑی اہمیت اس چیز کو دیتے ہیں کہ ذاکر کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ مستقل روزے رکھے اور کم کھائے، کہتے ہیں سحری بھی کم کھائے، تاکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آدمی کا جسم ٹوٹے، بس اتنی طاقت رہے کہ کمر سیدھی رہے اور آدمی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ جس کی تشریح کرتے ہیں اتنا کھائے بس جس سے کمر سیدھی رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی حدیث میں ترمذی کی، اپنی بھوک کے 3 حصے کر لو۔ مثال کے طریقے پر 3 روٹی کی بھوک ہے، 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی کے بقدر پانی پیو، 1 حصہ خالی چھوڑ دو۔ یہ صرف ذاکر کے لیے، ذکر اللہ کرنے کے لیے، حصول مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ صحت کو باقی رکھنے کے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور دن میں بار بار کھاتے ہیں، وہ 40-50 سال کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی پیٹ کے امراض میں کا شکار ہوتے ہیں اور صحت برباد اور خراب ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی نہ کھائے مگر پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے لیے صرف رمضان ہی کے نہیں، ہر روزے کے لیے
چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، چاہے ذاکر ذکر اللہ کے لیے رکھے یا وہ نفلی روزے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب کم سے کم 10 گنا ورنہ 70 گنا تک، لیکن روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا کیا ثواب ملے گا بتلا دیا کہ 10 سے 70 گنا تک۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کا کتنا ثواب ہوگا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، شہوت کو چھوڑ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، چلا نہیں جاتا، کمر میں طاقت نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے نڈال ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے قانون ہے عظم الجزاء بعظم البلاء۔ عبادت کے اندر جتنی مشکل مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہوگا۔ ایک اصول ہے اور بہت سے مسائل اس اصول کے اوپر نکالے گئے ہیں۔ روزے کے اندر مشقت بہت ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی آسان کام ہے، لیکن آدمی اس مشکل کام کو نبھا رہا ہے، اپنا رہا ہے۔ وہ غریب لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور رکشہ چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ کسان جو دن میں ہل بھی چلا رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ سب مصیبت کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور تو کوئی سبب ہے نہیں۔ ثواب اس کا کتنا ہے اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا، بس میں ہی اجر دوں گا۔ دنیا میں نہیں پتا چلے گا، جب آنکھ بند ہوگی اور میرے یہاں پہنچے گا تب پتا چلے گا اس روزے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ مومن کو اس میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور جتنا اپنے اللہ سے تعلق اور محبت بڑھتا ہے، مشکل سے مشکل چیز کو مومن آسان سمجھ کر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان جنگ میں کود پڑتے تھے اور اپنی جان پر کھیل جاتے تھے، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے باپ کے بارے میں پتا ہے؟ کیا ہوا جب وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا اللہ کسی سے آمنے سامنے بات نہیں کرتا مگر تمہارے باپ سے آمنے سامنے بات کی۔
اور من جملہ ان کے یہ بھی کہ کیا چاہتے ہو عبداللہ، کہا کہ یا رسول اللہ یا الہ العالمین پھر دنیا میں بھیجیے، اور جس طرح اب شہید ہوا ہوں پھر اسی طرح شہید ہو کر آپ کے پاس آؤں۔ موت اور قتل اور گھاؤ پر گھاؤ، جسم چھلنی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر موت کے بعد جو رتبہ ملا اس عمل صالح کا، شہادت کا، تمنا یہ ہے کہ ساری مصیبت، گھاؤ پر گھاؤ، زخم پر زخم، ہر چیز کو برداشت، ایک مرتبہ پھر زندگی مل جائے، پھر دوبارہ اسی طرح شہید ہو کر جائے۔ بدلہ جتنی مشکل ہے کوئی عبادت، اتنی ہی اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے۔ روزے کی بھی یہی صورت ہے کہ روزہ اتنی مصیبت، پریشانی، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور صرف اللہ کے لیے، اس کا اجر و ثواب بیکار اور رائگان اتنا ملے گا، اتنا کہ 10 گنا 70 گنا، اس سے بھی بے حد و حساب گنا اللہ کل قیامت کے دن دے گا۔ اسی لیے روزے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الصوم جنۃ فرمایا۔ جنہ کہا جاتا ہے ڈھال کو، جس شخص پر دشمن وار کرتا ہے، میدان جنگ کے اندر جو آدمی جاتا ہے اپنے ساتھ ڈھال لے کر جاتا ہے، سر پر ڈھلواں ہوتی ہے تاکہ تلوار اگر پڑے تو پھسل جائے۔ چھوٹی ڈھال ہاتھ میں بھی رکھی جاتی ہے، جب وار ہو ہاتھ اس کے سامنے کرے تاکہ ہاتھ محفوظ رہے اور تلوار پھسل جائے، یعنی دشمن کامیاب نہ ہو سکے، یہ مطلب ہے۔ روزے کو بھی جنہ فرمایا، کیا مطلب؟ دشمن کو ناکام بنانے والی چیز روزہ ہے، اور دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ کیوں دشمنی ہے؟ اعلان کر دیا، قرآن میں واقعہ ہے کہ اللہ نے سب سے جنت میں فرمایا، شیطان تو جنت میں رہتا تھا، آدم کو بنایا، بنا کر فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے ملائک فرشتوں کی تو صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا شیطان سے کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت، تکبر کیا تو نے؟ کہنے لگا اللہ میاں آپ نے اس کو تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ میاں آپ نے تو
حساب ہی الٹا کر دیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو کہتے کہ مجھے سجدہ کرے. آپ نے تو الٹا کر دیا مجھے کہنے کہ میں اسے سجدہ کروں. اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. جب دیکھا کہ جنت سے دیش تیاگ مل گیا تو کھڑا ہو گیا, ہاتھ جوڑ گئے. اللہ میاں جا تو رہا ہوں, ایک سوال ہے اسے پورا کر دیجیے. کیا ہے؟ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت کے دن کی زندگی مہلت دے دیجیے, موت نہ آئے. اللہ نے فرما دیا انک من المنظرین, جب تجھے مہلت دے دی, زندگی دے دی تجھے. شیطان ہے بہت سمجھدار, جانتا ہے کہ اللہ میاں جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ تو عیب ہے, اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے, اس لیے جھوٹ نہیں بولیں گے. جب جان لیا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تو اب کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ان کی وجہ سے نکال رہے ہیں آپ, شیطان کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے, آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں سے نکال لیا. دیکھیے میں انہیں جنت میں رہنے دوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا سامنے سے آ کر. اگر میرا داؤ نہ چلا تو پیچھے جا کر کے, وہاں سے بھی داؤ نہ چلا تو دائنی طرف آ کر, یہاں سے بھی داؤ نہ چلا تو بائیں طرف. اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو آپ کا شکر ادا کرنے والی نہیں. کیا مطلب؟ تیرے احسان کو ماننے والی نہیں. یہ ہے شیطان دشمن, اس کے وار سے مومن بچے کیسے؟ اللہ نے اس کو ایک ڈھال بنا کر دی ہے روزہ. جو آدمی بھوک اور پیاس اپنی خواہشات سے بچ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور متواتر صبح سے لے کر کے رات تک اس سے اللہ کی نافرمانی, شیطان کا داؤ اس کے اوپر چلے نہیں. فرمایا تھا کہ روزہ تو سلاح ہے, ہتھیار ہے. دشمن جب سامنے آئے گا تو اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے تو روزہ ہے. یہ تو مومن کا ہتھیار ہے. تو داؤ کیسے چلے گا شیطان کا؟ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے, روزگار کے ساتھ. یہ مدد ہی تو ہے کہ رمضان آیا, روزے رکھنے کا زمانہ, شیطانوں کو بند کر دیا گیا, جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. آواز لگائی جا رہی ہے, اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو. کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کا کرنے والا دنیا اور دین کی سب سے بڑی خیر کا طالب ہے. کیا؟ اللہ کی محبت کا طالب ہے. جو سب سے بڑی نعمت جنت والوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار,
روزے رکھنے والا اپنے محبوب کے دیدار کا طالب ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذکر اللہ کرنے والے کی اس لیے راستہ اختیار کر وہی، اور وہ کیا ہے؟ روزے رکھو، بھوکے رہو اور متواتر رہو، ورنہ کثرت کے ساتھ رہو. پھر ذکر اللہ کے اندر لذت آئے گی اور ذکر اللہ کے اثرات ظاہر ہوں. یہ ایک طریقہ ہے ذاکر کو اپنے مقصد کے حصول سے قریب کرنے والا، جس کو مشائخ نے پیش کیا ہے. لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا نہ کھائے کہ آدمی کو ڈکار پر ڈکار آئے، نہ چلا جائے، نہ ذکر کیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے. کھانا اتنا کھا لیا ہے کہ اب سونا اور سونے کے سوا کوئی کام نہیں. مطلب یہ ہے کہ کھائے اور کم کھائے. ہمارے اکابر کا اس سلسلے میں طریقہ تھا، زندگی رہی تو کل کو بتائیں. تو آخر دعوانا